اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يوم تكون السماء كالمهل، جس دن ہو جائے گا آسمان تلچھٹ تیل کی طرح یا پگھلی ہوئی دھات کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ گھنی ہوئی رنگین اون کی طرح. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے کچھ. یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یود المجرم، آرزو کرے گا مجرم. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ وہ فدیہ دے آج کے دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کے ساتھ. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے. وأخی، اور اپنے بھائیوں سے. وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس قبیلے سے جس نے اس کو پناہ دی تھی. ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہیں سب کے سب. ثم ینجی، پھر وہ نجات پالے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. انہا لظی، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوی، وہ کھینچ لائے گی کلیجے کو یا کھال اور گوشت کو. تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور پھر گیا. وجمع فأوعى، اور مال جمع کیا اور اس کو اکٹھا کر کے رکھتا رہا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المعارج آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ
اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں شاید موت بہت دور ہے، شاید عذاب بہت دور ہے، شاید قیامت بہت دور ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ ہم تو اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں. اور وہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے وہ آج کے سبق کے اندر بتایا، اور اس دن مجرم کی بے بسی اور اس دن مجرم کی حالت کیا ہوگی وہ بھی بتائی. فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. آپ ایک برتن میں زیتون کا تیل ڈالیں، اس کے نیچے آگ جلائیں تو رنگ بدلتا ہے. خوف کے مارے اور دہشت اور عذاب کی وجہ سے اس دن آسمان بھی کئی رنگ بدلے گا. جیسا کہ سورۃ الرحمن ہے نا، وردتن کالدہان، فرمایا گلابی ہو جائے گا، تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا. یا مہل پگھلی ہوئی دھات کو بھی کہتے ہیں، چاندی، سونا، تانبا. اگر یہ جو ٹھوس ان کی چیز ہوتی ہے ان کو آگ پہ رکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پگھل جاتے ہیں. فرمایا ایسے ہی گویا کہ آسمان بھی اس دن پگھل جائے گا اور آسمان بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان بھی جیسے کھال اتاری جاتی ہے یوں اس کی کھال کو کھینچ کر اتار دیا جائے گا. یہ اپنا رنگ برقرار نہ رکھ سکے گا، یہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے گا، اور یہ جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیوں کہ اس کو رب کا حکم جو مل گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا، یا آسمان پگھلی ہوئی چاندی اور دھات کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ دھنی ہوئی رنگین اون کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ اتنے وزنی پہاڑ کہ جن کی وجہ سے زمین کو قرار ملا ہوا ہے اور زمین ٹک کر کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے ریت کے ذرے اڑتے ہیں فضا میں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. اتنے بڑے وزنی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ. فرمایا اتنے بڑے پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ کہا سب کو رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور سورہ قاریہ میں فرمایا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح. جیسے وہ بسترے بھرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو دھن کے نا کوٹ کاٹ کے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، پینجے کے ساتھ جناب اس کو پینج کے اور اس کا کیا کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. تو میں یوں ایسے پہاڑ بڑے بڑے ان کو کوٹ کے اور جناب یوں سمجھو کہ اس پینجے کے ساتھ پینج کے اور ان کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ اڑا دیں گے اور ان کی وجود اپنا برقرار نہ رکھ سکیں گے. اور وہ ایسا دن ہوگا دنیا میں بڑے بڑے دوست ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں بادشاہ مرنا جینا اکٹھا، میں تیرے ساتھ، میں. رب فرماتا ہے اس دن کوئی دوستی بھی باقی نہ رہے گی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا نہ سوال کرے گا حمیم کوئی گہرا دوست، حمیما کسی گہرے دوست سے. جگری یار بھی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، آج سارے تعلق چھوٹ گئے ہیں. بڑے بڑے دوستوں نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. 25ویں پارے میں فرمایا الاخلاء خلیل کی جمع، بڑے خلیل بڑے گہرے دوست آج ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ہاں تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اگر دوستی ہوئی نا تو انشاءاللہ یہ اس دن بھی غائب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق نصیب فرمائے. یہاں پہ ہم جو بیٹھتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کے قرآن کی نسبت سے بیٹھتے ہیں اور تو کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تعلق قائم رکھے گا انشاءاللہ. تو بارگاہ فرمایا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا حال تک نہ پوچھے گا. اچھا وہ دیکھے گا نہیں،
اللہ فرماتا ہے نا یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے یہ فلاں کھڑا ہے، یہ فلاں کھڑا ہے، پہچانیں گے۔ اس پہچاننے اور دیکھنے کے باوجود کوئی کسی سے حال تک نہ پوچھے گا۔ اور پھر مجرم کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا یود المجرم، آرزو کرے گا مجرم۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے مجرم بن کر پیش ہونے سے بچائے، آمین۔ ورنہ میرے عزیزوں اور بزرگوں اور بھائیوں ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ یود المجرم، مجرم آرزو کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ وہ بدلے میں دے، فدیے میں دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو۔ بیٹوں کے لیے تو سارا کچھ کمایا تھا دنیا میں، نہ جناب سود چھوڑا، نہ رشوت چھوڑی، اور جناب نہ دوسرے کا حق چھوڑا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے در بدر کے دھکے کھائے، کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے۔ آج سب سے پہلے اللہ فرمائیں گے میرے بیٹوں کو پکڑو، ڈالو دوزخ میں، میں بچ جاؤں۔ فرمایا کہ مجرم کیا آئے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں میں اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دوں، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو دے دوں، جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا کی زندگی گزار دی تھی، آج چاہے گا وہ دوزخ میں جائے، میں بچ جاؤں۔ وَأَخِي، اور اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے دوں، میرے سگے بھائی جن کو ساتھ دنیا میں تعلق تھا وہ سارے جائیں دوزخ میں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور وہ کنبہ قبیلہ جس نے پناہ دے رکھی تھی۔ کئی انسان جرائم اپنے قبیلے کی تڑ پہ کرتا ہے اور طاقت پہ کرتا ہے۔ اشوک پتہ نہیں ہمارا خاندان، سارے لوگ اکٹھے خاندان والے آپس میں ایسا اتحاد ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں۔ آج کہے گا، وہ چاہے گا کہ سارا قبیلہ دوزخ میں جائے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعض دفعہ اپنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قبیلے کی سے مراد پارٹی ہے، اپنی پارٹی کی تڑ ہوتی ہے، اور جناب اپنی پارٹی کی تڑ کی وجہ سے انسان کئی جرائم کر دیتا ہے۔ پر میں آج وہ قبیلہ، وہ اس کی پارٹی جس نے اس کو پناہ دے رکھا، کہے گا یہ سارے جائیں دوزخ میں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو زمین میں تھے سارے کے سارے جائیں دوزخ میں۔ ثُمَّ يُنْجِي، پھر میں نجات پا جاؤں، وہ چاہے گا میں نجات پا جاؤں، باقی سارے جائیں دوزخ میں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ داروں کا بیان اللہ سورہ عبس میں بھی کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے ان گہرے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ ماں جو بیٹے کے لیے تڑپتی تھی، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ اولاد سے دور، اولاد باپ سے دور، میاں بیوی سے دور، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے بھاگ رہے ہوں گے، ہر ایک کی اپنی حالت ایسے ہوگی، دوسرے کی خبر لینے کی ہمت نہیں ہوگی، اپنی شان اور اپنی حالت ایسے ہوگی، دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اور سورہ مومنون میں فرمایا 18 پارے میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اے لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا نا، فَلَا أَنْصَابَ، یہ نسب اور رشتے اس دن کوئی کام نہ آئیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کا حال حوال تک پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے میزان بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے میزان ہلکے پڑ گئے یہ خسارے میں پڑ گیا اور ہمیشہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے سب کو پکڑو ڈالو دوزخ میں، مجھے چھوڑ دو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
کہ جرم تو کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ سب دوزخ میں جائیں اور تو بچ جائے، نہ کلا، ہرگز ایسا نہیں، تجھے معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہا لظا، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ تو شعلے والی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا تنور نما ایک چیز ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور وہ آگ کا شعلہ جب اوپر اٹھتا ہے، وہ اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں، وہ آگ کا شعلہ جب اوپر اٹھتا ہے، وہ اس کے اندر اتنا زور ہے اور اتنا وہ تیز آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بندوں کو بھی اوپر اٹھا کر لے آتا ہے۔ کلا انہا لظا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، وہ بھون ڈالے گی، وہ کھینچ دے گی انسان کے چمڑوں کو۔ نزاع کھینچنے والی ہے، جلا کر وہ شاپر کو دیکھا نا، شاپر کو آگ کے قریب رکھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، ایسے چمٹ جاتا ہے، وہ ایسے ہوگی جیسے بالکل جل کر کوئلہ کر دے گی، کہ تیرا پھیلا ہوا وجود یوں جل جائے گا اس کے اندر۔ نزاعۃ للشوا، تیرے چمڑے اور تیری کھال کو وہ بالکل یوں سمیٹ کر ختم کر دے گی، اور اے انسان تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، نزاعۃ للشوا۔ اور اس کا معنی منہ اور چہرے کی کھال بھی کرتے ہیں، سر کی کھال بھی کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تیرے وجود کو، تیرے گوشت کو اور کھال کو وہ جلا کر راکھ کر دیں گی۔ اور سورۃ المؤمنون میں فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا ان کے چہرے کو آگ جھلس کے رکھ دے گی اور بد شکل ہو کر دوزخ میں رہیں۔ تو فرمایا نزاعۃ للشوا، وہ کھینچ دینے والی ہے چمڑے اور کھال کو اور گوشت کو۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی کس کو؟ من ادبر، جس نے پیٹھ پھیری، وتولا، اور پھر گیا۔ تو مطلب ہے جو وہاں سے پیٹھ پھیر کے، جہنم سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا چاہے گا، جہنم بلائے کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، تیرا تو میرے پاس ہی ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جہنم کو بولنا بھی سکھائیں گے اور وہ بولے گی بھی سکتی سے، جیسے سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے اب پوچھے گا کہ بھر گئی، گنجائش تو کوئی نہیں رہی، وہ کہے گی اور بھی ہیں تو لے آؤ، هل من مزید، کوئی اور اللہ کے باغی ہیں ان کو بھی لے آؤ اور ان کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ تو جہنم بولے گی آگے، تو جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا جہنم اس کو پکارے گی، کدھر جا رہا ہے؟ تدعو من ادبرا، جو پیٹھ دے گا اور منہ موڑے گا، جہنم بلائے گی اس کو۔ دوسرا مطلب یہ کہ دنیا میں جس نے پیٹھ دی اور منہ موڑا، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی آیات سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اللہ اور اس کے رسول سے جس نے منہ موڑا، جہنم اس کو بلائے گی، ہاں تو تھا نا جس نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا، تو تھا نا جس نے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے رخ پھیرا تھا، آج تو تھا نا میرے اندر ہی رہے گا اور تجھے سزا ملے گی، جہنم بلائے گی۔ ہاں وجمع فاوعى، اور تو دنیا میں اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو منہ موڑ رہا، کیا کرتا رہا؟ وجمع، بس دنیا ہی دنیا تیرا مقصد رہ گیا، جمع کر کیا، یہی تیرا مقصد رہ گیا، اور دنیا کے اندر گویا کہ تیرے آنے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ فاوعى، کہ تو ان کو سینت کر رکھتا رہا، گن کر رکھتا رہا، جیسے سورہ ہمزہ میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، فرمایا تو اس کی ہلاکت ہے جس نے مال کو جمع کیا، وعددا، اور اس کو گن کر رکھتا رہا، ایحسب، وہ یوں سمجھتا رہا، یہ خیال تھا اس کا، ان مالہ اخلد، اس کا مال ہمیشہ رہے گا اور یہی اس کو کام ہے۔ فرمایا یہ بھول گیا کہ جناب یہ مال تو ختم ہو جانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا، اور سورۃ تکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت نے، مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، فلاں چیز، اسی کی ہرس میں، اور حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پڑو، قبر میں جاؤ گے پھر جا کر ہرس ختم ہوگی، اس سے پہلے ہرس ختم نہیں ہوتی، میرے سمیت ہم سب کی یہی حالت ہے۔
اس سے پہلے دنیا کی ہرس ختم نہیں ہوتی. ایک چیز آئے تو بندہ سمجھے کہ میں اب اس پر خوش ہو جاؤں گا، نہیں، ہرس بڑھتی جاتی ہے، ہرس بڑھتی جاتی ہے. اور فرمایا کب تک؟ حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہیں جاؤ گے تب تک ہرس کا یہ تمہارا دھاگا آگے سے کٹے گا نہیں، یہ پھیلتا چلا جائے گا. فرمایا وجمع فاوا. تو فرماتے ہیں مفسرین کہ مال جمع کیا اور اس کو سین رکھنے والے کو عذاب دیا جائے گا. اس سے وہ شخص مراد ہے جس نے مال کیا، اکٹھا کیا اور اس سے زکوٰۃ بھی نہ دی. جس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے وہ مال اب پاک ہو گیا ہے. ہاں اس کے علاوہ اضافی صدقات بھی کرنے چاہیے، لیکن اب وہ جو سزا تھی نا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی. 10ویں پارے میں فرمایا نا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو اکٹھا کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خبر سناؤ دردناک عذاب کی. کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. ان کے مال کو دوزخ میں گرم کر کے ان کے چہرے پہ، ان کے پہلو پہ اور ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں جب کہا جاتا تھا نا زکوٰۃ دے، سب سے پہلے چہرے پہ ناگواری آتی تھی، پیشانی پہ بل پڑتے تھے. سب سے پہلے اللہ نے بھی چہرے کا ذکر کیا، چہرے کو داغا جائے گا. اور پھر بندہ پہلو تہی کرتا ہے، پہلو تہی کا مطلب سائڈ مارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ پہلو کو جلائیں گے. اور پھر بندہ اللہ کے حکم سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، پھر اللہ پیٹھ کو جلائیں گے. تینوں کا ذکر کیا. تقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جب وہ چیخے گا تو جواب آئے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہی ہے جو اپنی جان کے اکٹھا کرتا رہا کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، یہ ابھی کام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا وجمع فاوا. ایسے شخص کے لیے یہ جہنم کی آگ ہے، اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یوم تکون السماء کالمہل. جس دن آسمان ہو جائے گا پگھلی ہوئی دھات کی طرح یا تلچھٹ تیل کی طرح. وتکون الجبال کالعہن. اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح. ولا یسأل حمیم حمیما. اور کوئی نہ پوچھے گا گہرا دوست کسی گہرے دوست سے کچھ بھی. یبصرونہم. دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو یا دکھائے جائیں گے. یود المجرم. مجرم آرزو کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. کاش کہ وہ فدیے میں دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ اور اپنی بیوی کو، واخیہ اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے اس کنبے قبیلے کو جس نے پناہ دی تھی. ومن فی الارض جميعا اور جو زمین میں ہیں سب کے سب. ثم ینجی پھر نجات پا جائے. کلا ہرگز نہیں. انہا لظیٰ بے شک وہ بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ کھینچ ڈالے گی چمڑے اور کھال کو اور گوشت کو. تدعو من ادبر وتولی وہ بلائے گی جس نے پیٹھ دی اور پھر گیا. وجمع فاوعی اور جمع کیا اور سینت سیت کر رکھتا رہا.